سے پہلا پرنسپل فرائض پہ عمل کرنا، المداومۃ علی الفرائض، فرائض پہ عمل کرنا. آپ اگر صحابہ کی زندگی کا انالیسس کریں نا تو آپ کو ڈیٹیل میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فرائض کو ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا ہوا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنرز کو لیٹر لکھا انہوں نے اور کہا کہ تمہاری سب سے بڑی رسپانسبلٹی وہ نماز کا قیام کرنا ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی، من حفظها وحافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہے اور آخرت کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو نپٹا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ will take care of all of his needs. لیکن جس شخص کے دل میں اس دنیا کا غم ہے، صرف اس دنیا کا، آخرت کا غم ہی کوئی نہیں ہے، all what he worries is the life of this world. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جہاں چاہے جا کے مر جائے. جو شخص عبادت کو عادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ایک واقعہ ہے، ایک امام نے نماز پڑھائی اور نماز میں 3 رکعتیں پڑھا کے اثر کی نماز سے سلام پھیر دیا. تو سب لوگ خاموش رہے. پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف سے ایک بندہ کھڑا ہوا، امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. کہتے ہیں یار پہلے دونوں صف بالکل خاموش ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں، میں روزانہ اثر کی نماز میں ہر دکان کا حساب کرتا ہوں. آج پریشانی ہے کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا، میری دکان ہی چھوٹ گئی. آپ نے کیا کیا؟ آج میری دکان رہ گئی ہے. اس بندے کو نماز میں بھی ٹینشن کیا کہ میری ایک دکان کا حساب رہ گیا. ہماری نمازیں دیکھیں انفارچونیٹلی کیسی ہیں کہ اگر امام بھول جائے تو ہم کہتے ہیں ہم کہاں تھے. نماز کے شروع میں ہم نماز میں ہوتے ہیں اور سلام پھرتے وقت نماز میں ہوتے ہیں. بیچ میں ہماری روح اور ہماری سوچیں کہاں کہاں ہوتی ہیں واللہ تعالی عالم. کہاں کہاں گھوم پھر کے، کبھی آفس ہوتی ہے، کبھی جاب، کبھی یونیورسٹی، کبھی گیمز میں ہوتی ہے، کبھی سپورٹس میں ہوتی ہے، کبھی پب جی میں ہوتی ہے، کبھی فورٹ نائٹ میں ہوتی ہے، کبھی یوٹیوب میں ہوتی ہے، کبھی کہاں ہوتی ہے. یہ وہ عبادت ہے جو عادت سمجھ کی جاتی ہے کہ انسان ٹکرے تو مارتا ہے لیکن اس کو مزہ نہیں آتا، اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی. اشفاق احمد نے بڑا پیارا کوٹ کہا کہ اگر آپ کو عبادت میں سکون، نماز سے سکون نہیں مل رہا نا تو سکون سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو نماز میں سکون ملنا شروع ہو جائے. المداومۃ علی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت پہ باقاعدگی، کنسسٹنسی اپون ریسائٹنگ آف دا قرآن، ویری امپورٹنٹ. عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، ابو موسیٰ الاشعری، ان کو یہ مقام کیسے ملا، ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ عمر بن خطاب کے بارے میں آتے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو ان کی بیگم کہتی ہے کہ وہ جیسے ہی گھر میں آتے وہ قرآن کا مصحف کھول کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب کھول کے نہ پڑھا ہو. تم جتنی دفعہ واٹس ایپ کھول کے دیکھتے ہو نا، صحابہ اتنی دفعہ قرآن کھول کے پڑھتے تھے. اصول، اپنے دل کو بغض، عداوت، جیلسی سے پاک کر لیں. If you want to live a wonderful life نا، اپنے دل کو آپ لوگوں کے خلاف جیلسی سے، ہیٹریڈ سے، حسد سے پاک کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو جب ہم لوگوں کے سامنے اپنے اپیرنس کو سیٹ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین جس دل کو دیکھتے ہیں اس دل کو میں صاف اور پاک نہیں کرنا چاہیے. اپنے اندر نرمی کو پیدا کر لیں، نرمی، جینٹلنس. حدیث میں آتا ہے لیکن فرمایا جس چیز میں نرمی ڈال دی گئی وہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی گئی وہ بدصورت بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نرمی اختیار کرتے لوگوں کے ساتھ، ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. جن قریش مکہ کے، جن سرداروں کے گردن تلوار نہیں جھکا سکی، اللہ کے نبی کی نرمی نے ان کی گردن کو جھکا دیا اور ان کو اسلام قبول کرا. 5واں پرنسپل جو آخری ہے وہ یہ ہے کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں. فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس میں نجات ہے. دیکھیں سبحان اللہ، فرمایا من لازم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ہر مشکل سے نکالیں گے، ہر غم سے نجات دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے، کیش دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، glad tidings to the one who found استغفار in his book with abundance. خوشخبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کے دن آیا اور اس نے اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو دیکھا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سفر کر رہے تھے، بڑا فیمس واقعہ ہے. سفر کر رہے تھے، رات لیٹ ہو گئی، مسجد میں اجازت ہے کہ میں رات یہاں رہ لوں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں رہ سکتے. تو ایک نان بنانے والا گزر رہا تھا، تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کر رہے ہیں، بزرگ آپ میرے پاس آئیں بابا جی، میرے گھر رہ لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جب گھر لے کے گیا تو وہ رات کو نان، وہ تو آٹا گوندتا تھا، آٹا گوند رہا اور کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں. وہ اپنے پوچھ لیا ہے، پہلے میں غریب تھا، فقیر تھا، جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے.
اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کی ہے. بس ایک دعا جو رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے امام ہیں, ان سے ملاقات کا شوق ہے, وہ آج تک قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وقد جررت الیک جرا, ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کے لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے. میں ہوں امام احمد بن حنبل. یہ ہے توبہ استغفار کے فائدے.